السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی فوج شام سے نکلنے کا سوچ رہی ہے۔ واضح کہ شام میں طویل عرصے سے امریکی فوج متعین ہے۔ امریکی نشریاتی جریدے فارن پالیسی نے 4 اہلکاروں کے حوالے سے اپنی خبر میں تحریر کیا ہے کہ امریکی فوج شام سے انخلا کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ شام میں اس وقت 900 امریکی فوج موجود ہے، جس پر وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہاں کا مشن اب غیر ضروری ہے، لہٰذا انخلا ہو جانا چاہیے۔ خبر میں مزید کہا گیا تھا کہ داعش کے حملے جو سال 2014 میں 850 کے قریب ہوا کرتے تھے، اب ایک ماہ میں محض 9 حملوں تک محدود ہو چکے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شام سے انخلا کے وقت اور نوعیت پر بحث جاری ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے ایران سے متعلق کہا ہے کہ اگر اس نے اپنی روش نہ بدلی تو نتائج سنگین ہوں گے۔ انہوں نے اسرائیل کے دورے پر موجود برطانوی ہم منصب ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات کے بعد ایک تحریری بیان جاری کیا۔ اس بیان میں اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اور اس کے اعلیٰ کاروں کے خلاف ہم کسی رحم دلی سے کام نہیں لیں گے۔ حزب اللہ نے اگر اپنا طرز عمل نہ بدلا تو خامیازہ پورا لبنان ادا کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس کا خاتمہ اور اسرائیل یرغمالیوں کی باحفاظت واپسی پر ہمارا موقف واضح ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے دورے قطر سے قبل بتایا تھا کہ اسرائیلی وزیر خارجہ نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے قطر پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا تھا۔ کینیڈا حالیہ 2 عام انتخابات میں بھارت کی مداخلت کی تحقیقات کر رہا ہے۔ سی ٹی وی نیوز کے مطابق کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کی حکومت کی طرف سے ماہ سپٹمبر میں قائم کردہ وفاقی کمیشن نے موضوع سے متعلق بیان جاری کیا ہے۔ کمیشن کا کام 2019 اور 2021 کے عام انتخابات میں مداخلت کے دعووں کی تحقیق کر کے رپورٹ پیش کرنا ہے۔ ان انتخابات میں چین اور روس کے مداخلت کے دعووں کی تحقیق کے بعد کمیشن نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انتخابات میں بھارت کے کردار کی تحقیق کے لیے متعلقہ دستاویزات کی تیاری کی جائے۔ توقع ہے کہ کمیشن ابتدائی رپورٹ 3 مئی میں اور حتمی رپورٹ 2024 کے آخر میں جاری کرے گا۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تحقیقی رپورٹ میں بھارت کی موجودگی گزشتہ سال کینیڈا میں ایک لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد پیدا ہوئے کینیڈا بھارت کشیدگی میں مزید اضافہ کر دے گی۔ واضح ہے کہ ہردیپ سنگھ نجر خالصتان تحریک آزادی کے لیڈر تھے اور انہیں گزشتہ سال 18 جون کو کینیڈا میں قتل کیا گیا۔ ہردیپ سنگھ بھارت کے 40 دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہے۔ قتل کے بعد کینیڈا کے وزیراعظم ٹروڈو کے اس دعوے نے ہردیپ کے قتل میں نئی دہلی حکومت کا ہاتھ ہے، دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو کشیدہ کر دیا۔ جنوبی افریقہ کے اسرائیل کے خلاف دائر کروائے گئے دعویٰ نسل کشی میں احتیاطی تدابیر کا فیصلہ کل 26 جنوری بروز جمعہ کو سنایا جانے والا ہے۔ بین الاقوامی دیوان عدالت کی طرف سے جاری کیے گئے تحریری بیان کے مطابق جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف دائر کروائے گئے دعوے میں احتیاطی تدابیر کا فیصلہ 26 جنوری بروز جمعہ ترکیہ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے سنایا جائے گا۔ یہ دعویٰ غازہ پر حملوں کے دوران اسرائیل کی طرف سے ہے۔ اقوام متحدہ کے 1948 کی تاریخ والے اور نسل کشی کے سبب اور ارتکاب کی سزا سے متعلق سمجھوتے کی خلاف ورزی کی وجہ سے دائر کروایا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ نے مطالبہ کیا تھا کہ دعوے کی تکمیل کے دوران علاقے میں احتیاطی تدابیر کے اطلاق کی طلب کی گئی تھی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ احتیاطی تدابیر کا فیصلہ کھلی کچہری میں اور دیوان کے سربراہ جج جو دونوں گوکی کی طرف سے سنایا جائے گا۔ واضح ہے کہ جنوبی افریقہ نے 29 دسمبر 2023 کو اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی دیوان عدالت میں دعویٰ دائر کیا تھا۔ جنوبی افریقہ کا دعویٰ تھا کہ اسرائیل غازہ پر حملوں میں نسل کشی سمجھوتے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ غازہ کے جنوبی شہر خان یونس میں واقع اقوام متحدہ کے تربیتی مرکز پر آج حملہ کیا گیا اور اسے آگ لگا دی گئی، جس میں کم از کم 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ غازہ میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے ڈائریکٹر تھامس وائٹ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ 2 ٹینکوں کے گولے عمارت سے ٹکرائے جس میں 800 افراد پناہ گزین تھے، جس میں کم از کم 9 افراد جاں بحق ہو گئے اور 75 دیگر زخمی ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ UNRW اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی امدادی ٹیمیں مرکز تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عینی شاہدین کے حوالے سے زنوہا نے بتایا کہ خان یونس کے مغربی علاقوں پر اسرائیلی بمباری سے تربیتی مرکز میں بڑی آگ بھڑک اٹھی۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں نے بہت سے مرنے والوں اور زخمیوں کو مرکز کے اندر سے باہر منتقل کیا کیونکہ آگ عمارت کے بڑے حصے میں پھیل چکی تھی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز کے محاصرے کی وجہ سے ایمبولینس اور طبی ٹیمیں جلنے والے مرکز تک نہیں پہنچ سکی۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے مرکز پر گولہ باری کی مذمت کی اور اس حملے کو اسرائیل کی جانب سے اقوام متحدہ کے اداروں، تنصیبات، عملہ، اسکولوں، پناہ گاہوں اور آلات کو منظم طریقے سے نشانہ بنانے کا مورد الزام ٹھہرایا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ روس نے یوکرین کے فوجیوں کو لے جانے والے روسی طیارے کو مار گرائے جانے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لاوروف نے کہا کہ ماسکو نے نیو یارک کے
وقت کے مطابق دوپہر 3 بجے میٹنگ منعقد کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن بظاہر اس کے مطابق میٹنگ طے نہیں کی گئی۔ لاروف نے کہا کہ ایک روسی 76 ٹرانسپورٹ طیارہ مار گرایا ہے، جس میں 65 گرفتار یوکرین کے فوجی اہلکار سوار تھے، جن میں 3 روسی افسران اور عملے کے 6 ارکان شامل تھے۔ طیارے میں سوار تمام افراد یوکرین کے دہشت گردانہ حملے میں مارے گئے۔ لاروف نے کہا کہ یوکرین کی طرف سے خارقیف کے علاقے سے داغے گئے ایک فضائی دفاعی میزائل نے طیارے کو بیلگورود کے علاقے میں مار گرایا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان معاہدہ طے پانے کے بعد IL-76 جنگی قیدیوں کے تبادلے کے لیے 65 مغویہ یوکرینی فوجیوں کو ماسکو سے بیلگورود لے جایا جا رہا تھا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بائیو ٹیکنالوجی کے لیے قومی حکمت عملی کا آغاز کیا ہے۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق قومی حکمت عملی سے اس شعبے میں سعودی عرب کے کردار اور مقام کو اجاگر کیا جائے گا۔ بائیو ٹیکنالوجی کی حکمت عملی قومی صحت مند افزائش اور زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے علاوہ ماحولیات اور فوڈ سیکورٹی کے تحفظ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ قومی حکمت عملی کے تحت ویژن 2030 کے مطابق معاشی موقع میں بہتری اور سعودی نوجوانوں کے لیے نئی نوکریوں کے لیے جائیدادیں پیدا ہوں گی۔ اس سے چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور تیز رفتار ترقیاتی ماحول میں مواقع تلاش کرنے کا ذریعہ ملے گا۔ نیز 2040 تک اس شعبے میں سعودی عرب کو عالمی مرکز بنانے کے لیے روڈ میپ ملے گا۔ وزارت کہ بائیو ٹیکنالوجی انتہائی تیز رفتار ترقیاتی شعبوں میں سے ایک ہے جس نے انتہائی اعلیٰ معیار پر کامیابی حاصل کی ہے۔ بائیو ٹیکنالوجی میں بنیادی طور پر 4 اہم شعبے ہیں، جن میں ویکسین کا شعبہ اہمیت کا حامل ہے۔ قومی حکمت عملی کے تحت ویکسین کی صنعت کو مقامی سطح پر تیار کرنے کے موقع ملیں گے۔ اس میں بائیو صنعت بھی شامل ہے، جس کے تحت ادویہ سازی کے عمل کو مقامی بنانے کے علاوہ اسے برآمد کرنا بھی شامل ہے۔ جینیاتی علاج معالجہ بھی اس کے ضمن میں آتا ہے، جسے مقامی طور پر خود کفالت تک لے جانا مقصود ہے۔ وزارت حج و عمرے نے کلاک ٹاور کی چوٹی میں واقع عجائب گھر کو نمایاں کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں زائرین کے لیے معلومات کا ذخیرہ موجود ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج و عمرے نے عجائب کو تاریخ کے مختلف مراحل جاننے کا ذریعہ قرار دیا۔ وزارت نے کہا کہ عجائب گھر میں فلکی علوم کے متعلق اہم معلومات، مسلمان فلکی ماہرین کا تعارف اور کلاک ٹاور کی تیاری میں استعمال کی جانے والی ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہے۔ عجائب گھر میں خلا، سیارے اور ستاروں کے بارے میں بھی قیمتی معلومات موجود ہے، جبکہ وقت معلوم کرنے کے لیے قدیم زمانے کے ذرائع کا بھی تعارف کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ زائرین کو عبادت میں سکون و اطمینان فراہم کرنے کے لیے مختلف انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ 25,000 سے زیادہ قالین بچھانے کا عمل شامل ہے۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی، اس کے صحنوں اور چھت والے حصے میں قالین بچھائے گئے ہیں۔ انہیں روزانہ سینیٹائز اور خوشبویات سے معطر کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ درجے کی خوشبویات استعمال کی جاتی ہے تاکہ نمازی معطر ماحول میں عبادت کر سکیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مسجد نبوی کے قالین قوت برداشت، پختہ رنگ اور بار بار دھونے پر خراب نہیں ہوتے۔ یاد رہے کہ مسجد نبوی کے ہر قالین میں ایک چپ لگی ہوئی ہے جسے RFID کی مدد سے ریڈ کیا جاتا ہے۔ اس میں قالین کے حوالے سے تمام معلومات درج ہوتی ہیں۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ترکیہ اسرائیل کے قرار واقع سزا پانے کے لیے بھرپور کوششیں کرے گا۔ صدر اردوغان نے جنوبی افریقہ کے صدر سائرل راموفوس سے ٹیلی فون پر بات کی۔ مذاکرات میں دونوں صدور نے فلسطین پر اسرائیل حملوں، ترکیہ اور جنوبی افریقہ کے باہمی تعلقات اور علاقائی و عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر اردوغان نے فلسطین میں ارتکاب نسل کشی کی وجہ سے جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف دائر کروائے گئے دعوے پر ممنونیت کا اظہار کیا۔ دعویٰ مرحلے کا جائزہ لیتے ہوئے صدر اردوغان نے کہا ہے کہ ترکیہ اس برحق دعوے کے بین الاقوامی قانون سے ہم آہنگ شکل میں مکمل ہونے اور انسانی جرائم کے مرتکب ملک اسرائیل کے قرار واقع سزائیں پانے کے لیے بھرپور کوششیں کرے گا۔ پاکستان نے انڈیا میں شہید بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کے افتتاح کی مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے الائنس آف سویلائزیشن UNAOC کے اعلیٰ عہدیداروں پر زور دیا ہے کہ وہ انڈیا میں اسلامی تنصیبات اور مقامات کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان کی سرکاری خبررساں NCAPP کے مطابق پاکستان مشن کی جانب سے آج جمعرات کو جاری ہوئی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں اسلامی تعاون تنظیم کے سفیروں کے اجلاس میں ایک خط شیئر کیا۔ انہوں نے خط میں UNAOC کے اعلیٰ نمائندے میگول اینجل موراٹینوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایودھیا میں ہوئے واقعے نے انڈیا میں ہندو مذہبی اکثریت کے دوسروں سے امتیازی سلوک میں پریشان کن اضافے کی نشاندہی کی ہے۔